नाज़रीन आदाब, DD उर्दू की ख़ास पेशकश मदारिस में जदीद उलूम का निफाज, चैलेंजेस और इम्कानात लेकर मैं हाजिर हूँ डॉक्टर हफीजुर रहमान। आप सब नाज़रीन का खैर मक़दम। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास 4 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं जनाब जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब का, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दूसरे हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब। आप फॉर्मर IAS हैं और फाउंडर प्रेसिडेंट है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। तीसरे हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर बशीर अहमद खान साहब। आप जामिया हमदर्द इस्लामिक स्टडीज़ के सदर शोबा रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। चौथी हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार साहिबा, जो साबिक़ चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी ऑफ गर्ल्स की। हम इन चारों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मदारिस का निज़ाम तालीम असरी तकाज़ों से हम आहंग है या नहीं, क्या उसमें किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है, क्या मॉडर्न एजुकेशन को उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये वही मदारिस हैं जिन्होंने कभी अल्लामा फजल खैराबादी जैसे मुजाहिद आज़ादी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी शख्सियात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे सियासतदान, मौलाना शिबली नौमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना हसरत मोहानी जैसे अदीब पैदा किए हैं। गोया अगर यूँ कहा जाए तो वजह होगा कि मदारिस ने सिर्फ उलमा, मुअज़्ज़िन, आइम्मा ही पैदा नहीं किए, बल्कि सियासी दुनिया से लेकर समाजी दुनिया तक हर दौर में कायद पैदा किए हैं। लेकिन आज क्या सबब है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिन मदारिस से आज़ादी की आवाज़ बुलंद हुई थी, आज उस जगह से हमें उसके निसाब तालीम को लेके गाहे बगाहे मायूसी होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें अक्सर तब्दीली की ज़रूरियात को महसूस किया जाता है। सबसे पहले जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा मदारिस के निज़ाम तालीम को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या वो अपने आप में इनफ है या उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है? क्योंकि जिस रफ्तार से देखिए दुनिया बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मैदान में जो तरक्की हो रही है, हमारी बरादरी के बच्चे उससे महरूम हैं। क्यों? इस वजह से कि वो उस इल्म से बहुत दूर है। और हमारे उलमाए कराम ने एक गलती की कि इल्म को दीनी और दुनियावी उलूम में तक़सीम कर दिया। देखें, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इल्म नूर है, क्या नूर को तक़सीम किया जा सकता है? तो जब वो नूर को तक़सीम आप नहीं कर सकते तो फिर ऐसा क्यों आप कहते हैं कि साहब ये इस असरी उलूम नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा का शुक्र है, मैंने 10 साल इसमें काम किया, मैंने बीड़ा उठाया और मैंने उलमाए कराम को कन्विंस कर दिया कि वाकई असरी उलूम की ज़रूरत है मदारिस में। प्रोफेसर बशीर अहमद खान साहब, चूँकि आप इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर रहे हैं और जामिया हमदर्द जैसे इदारे से आपका ताल्लुक़ रहा है, जाहिर सी बात है कि आप मॉडर्न एजुकेशन और मदरसा एजुकेशन दोनों चीज़ों को समझते हैं। आप क्या ज़रूरत महसूस करते हैं, क्या मदारिस का मौजूदा निसाब तालीम काफ़ी है या उसमें तब्दीली की ज़रूरत है? आज ज़रूरत इस बात की है कि जो मदारिस का हमारा ये सिलेबस है जो पढ़ाया जा रहा है, एक तो दर्स निज़ामी को हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबा का बनाया हुआ है। ये 350 साल 400 साल पुराना है, एक कोर्स है। और ये सिलेबस मुगलिया दौर के अंदर फ़िरंगी महल के एक मुल्ला निज़ामुद्दीन साहब थे, उन्होंने बनाया था। हमने उसको ऐसा मान लिया है कि बस यही जो है स्टैंडर्ड है और इसमें किसी किस्म की तरमीम की, तनसीख की और हज़फ और इजाफे की ज़रूरत नहीं है। तरमीम की ज़रूरत है। डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रहा है, मुख्तलिफ़ ममालिक भी देखे हैं और हुकूमती सतह पर भी आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, आप क्या महसूस करते हैं मदारिस के निज़ाम तालीम के और उसके निसाब के हवाले से? जो अभी मुझसे पहले फरमाया गया, मैं उसकी तायीद करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि ये कोई तफरीक़ जो दीनी और गैर दीनी इल्म की है, ये भी हिंदुस्तान या बर सग़ीर तक ही महदूद है। तमाम दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो, इस वजह से कि
ہمارے ہاں تو اگر عربی پڑھ لی جائے اسی کو دینی تعلیم سمجھ لی جاتی ہے، حالانکہ عربی جو ہے وہ جتنے عرب ممالک ہیں جہاں پر عربک لینگویج جو ہے وہاں کے نیشنل لینگویج ہے، آفیشیل لینگویج ہے، وہاں تو ساری تعلیم اور موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی ہر چیز عربی میں ہوتی ہے، تو وہ کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ یہ کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جو دین سے الگ ہو، دین سے خالی ہو۔ تو یہ سوچنا کہ نہیں صاحب فلاں چیز جو ہے دین میں ہے فلاں چیز نہیں ہے، اور یہ کہ جب وہی پہلی بار آئی اور اس میں ہی یہی کہا گیا کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے وغیرہ، تو بلکہ وہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں اس میں، اسی وحی میں چوتھی آیت میں قلم کا ذکر ہے۔ تو قلم اگر آج کی تاریخ میں 2016 میں پوچھا جائے کسی سے تو فاؤنٹین پین، بال پین وغیرہ نکال کے دکھائیں گے، اور کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ سیٹھے کا قلم ہوتا تھا، روشنائی میں ڈبو کے کچھ، لیکن 1400 سال پہلے جب یہ آیت ہوتی تھی اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، تو لیکن پھر بھی قلم کا لفظ استعمال ہوا۔ تو قلم ہر وہ آلہ ہے جس سے کہ بات، کوئی علم کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہنچایا جا سکے۔ 21ویں صدی کا جو قلم ہے قرآن کے حساب سے وہ کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے، جو کہ موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا تو ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہوں گے اور اچھے پیغامبر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر گرلز کے بھی بہت سارے مذہبی ادارے ہیں، آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ کچھ مذہبی اداروں میں جانے کے بعد جو آپ کو تجربہ ہوا، کیا وہاں کا نظام تعلیم سے آپ مطمئن ہیں؟ جی نہیں، کچھ چیزوں میں نہیں ہے وہ تعلیم، اس کو جو بالکل بند طریقے سے اس کو دیا جائے، اس کو زمانے کے ساتھ ہمیں لنک نہیں کیا، جیسے کمپیوٹر کے ساتھ نہیں کیا، ووکیشنل کے ساتھ نہیں کیا، جو مدارس کی صورتحال ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی مسلمانوں کے، مائنورٹیز کے ادارے چل رہے ہیں جہاں پہ ماڈرن پلس سیکولر دونوں، ریلیجس تعلیم اور سیکولر تعلیم دے کے وہاں پہ بہت ساری ہماری جو بہنیں ہیں ان کو بہت اچھی تعلیم مل رہی ہے۔ جیسے بنگلور سے کرناٹکا میں ایک پہلی جو عورت تھی مسلمانوں کی پائلٹ بن گئی، ممبئی میں بن گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، مدارس سے بہت ساری لڑکیاں جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ پھر، لیکن وہی ہے کہ تھوڑا ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا نصاب میں ہمیں بدلاؤ کی تھوڑی سی اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے کچھ چیزوں کو، جو کہ وہ اچھی عورت بنے، ایک اچھی جو بھی ہمارے اسلام میں رہا ہے ویمنس کا کنٹریبیوشن، وہ بھی اس طریقے سے اپنے کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کریں۔ جسٹس صاحب، آپ نے کافی کوشش کی تھی اور ایک سینٹرل مدرسہ بورڈ بنانے کی بھی کوشش کی تھی، اور اس کی مخالفتیں بھی بڑی شد و مت کے ساتھ، بہت طاقت کے ساتھ ہوئی تھی۔ اگر کوئی مدرسے میں پڑھنے والا امام یا مؤذن نہیں بننا چاہتا ہو، کسی مکتب کا استاد نہیں بننا چاہتا ہو، کوئی سیاستداں، حکیم، ڈاکٹر، انجینئر بننا چاہتا ہو، تو اس کے لیے بھی دروازے کھل سکیں۔ اب ہمارے بدقسمتی کیا ہے ہماری ملت کی کہ انہوں نے اپنے دانت و نشوروں کو ہمیشہ حاشیے پر رکھا، خود کچھ پڑھتے نہیں ہیں کہ صاحب اس میں کیا ہے۔ میں نے اس کے اردو ترجمہ کرا کے بھیجا علماء کرام کے پاس کہ بتائیے میں کہاں غلط ہوں، خاموشی۔ لیکن مجھے ایک کامیابی ملی کہ اس میری تحریک سے اندر جو بچوں میں جو نوجوان طبقوں میں ایک انقلاب آیا اور ایک تحریک آئی، اس نے علماء کرام کو مجبور کر دیا کہ اب وہ کہے کہ صاحب عصری علوم بہت ضروری ہے۔ اور یہاں تک وہ لوگ جو 95% علماء کرام نے مجھے سپورٹ کیا تھا، یہاں تک دیوبند کے آدھے دھڑے نے بھی مجھے سپورٹ کیا تھا، لیکن چند حضرات نے اس کا اپوزیشن کیا۔ اور اب جب وقت نکل گیا، اب وہی حضرات کہتے ہیں کہ صاحب، جب میں چیئرمین تھا، کہ صاحب آپ اس کو مدرسہ بورڈ نہ بنا کر کے مسلم ایجوکیشن بورڈ بنا دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے منظور نہیں، یہ مسلم ایجوکیشن بورڈ بنانے سے مدارس کا نقصان ہوگا، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مدارس کا تسلسل قائم رہے، ان کی بڑی محنت کی ہے، وہاں کردار کی آبیاری ہوتی ہے، وہاں ہمارے
तहजीब सकाफत स्क्रिप्ट को उन्होंने जिंदा रखा है। मैं भी मदरसे से निकला हुआ हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मदरसे से निकले हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से निकले हुए। तो हमने कहा आप ऐसा कर दीजिए, असली उलूम ला दीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आज आप बंगाल जाइए, बंगाल में एक मदरसा ऐसा है जहाँ मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों की है, और वहाँ के मदारिस में मुसलमान और हिंदू सब एक साथ पढ़ने जाते हैं। क्यों? वो असली उलूम पढ़ाते हैं। अब खुदा का अच्छा, अब मैंने एक स्कीम लिखवा दी थी, जब वो था कि भाई आप असली उलूम, उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस हो तो 2 टीचर हम रखेंगे, 12-12 हज़ार रुपये देंगे, जो कंप्यूटर और ये साइंस पढ़ाएगा। अब गवर्नमेंट की स्कीम से अच्छे अच्छे मौलवी बेईमान हो गए, जिनके 10-10 मदरसे थे, उन्होंने नाकारा लोगों को रखा, उनको 2,000 दिए और 12,000 की रसीद। तो इससे बेईमानी और बढ़ गई। मैंने कहा, मैंने लिख करके दिया प्राइम मिनिस्टर को कि इससे तो बेईमानी और बढ़ गई। अफसोस की बात है। प्रोफेसर बशीर साहब, आप तो मदारिस की साइकोलॉजी से वाकिफ हैं, उस एरिया से आते हैं जहाँ पर मदारिस का जाल बिछा हुआ है। आखिर जब भी हुकूमत की जानिब से इस तरह की पेशकश होती है, चाहे मदरसा बोर्ड बनाने की हो, चाहे मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की हो, तो ये मदारिस वाले बहुत तेज़ी के साथ बिना कुछ जाने वो उसकी मुखालफत क्यों करते हैं इतनी तेज़ी के साथ? देखिए, असल मामला ये है कि जैसा आपने फरमाया कि मदारिस से ताल्लुक़, मेरा मदारिस से ताल्लुक़ तो नहीं रहा, लेकिन हाँ उलमाए कराम और मौलवियों से ताल्लुक़ कोई 20-25 साल रहा। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि तकरीबन 20 साल तक उलमाए कराम को पढ़ाया है। इसने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने PhD जो किया, तो इंडियन ह्यूमैनिटीज़ से MA करने के बाद वो दीनियात में किया, मुस्लिम थियोलॉजी में। और अलीगढ़ में और जामिया में और हमारे जामिया हमदर्द में ये फैसिलिटी दी गई है कि जो उलमाए कराम वहाँ से फजीलत की डिग्री हासिल कर लेते हैं, आलिम हो जाते हैं, तो उनको यहाँ MA में दाखिला मिल जाता है। अलीगढ़ में भी मिल जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ में और दीनियात में, जामिया हमदर्द में मिल जाता है और जामिया मिलिया में मिल जाता है। और भी कुछ लोग अब ये फैसिलिटी उनको देने लगे हैं। तो ये उलमा जो वहाँ से पास कर कर आते हैं, तो वो यहाँ जब MA करते हैं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आज ही अभी मैं आ रहा था तो यहाँ वाइवा था MA का, तो उनसे जब पूछा कि भाई क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप, जो आप मदारिस में 5-6 साल, 8 साल, 10 साल रह कर आए, और अब आप ये 4-5 साल से या 2 साल से यूनिवर्सिटी में हैं, तो सबका कहना ये था कि यहाँ आन के हमारे विज़न के अंदर कुशादगी पैदा हो गई। हमें ये पता चला कि दुनिया क्या है, वरना वहाँ तो हम एक महदूद दायरे में रहते थे और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या करना है। तो असल बात यह है कि देखिए, मौजूदा दौर जो है साइंस का दौर है, और एक अजीब बात यह है कि जो मॉडर्न साइंस है, अगर इसकी तारीख़ पढ़ी जाए तो पता ये चलता है कि ये मुसलमानों की देन है कि जो कुछ भी रेनेसां आया है यूरोप के अंदर, तो उस ज़माने में जो आज हमारी यहाँ हालत है कि उस ज़माने के जो बिशप थे और जो पादरी थे वो कहते थे कि यूनानी उलूम को अगर पढ़ेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे, तो बैन कर रखा था। तो ये मुसलमानों ने उन सब के तर्जुमे किए, उसमें और रिसर्च की और उसे आगे बढ़ाया, तो उससे वो तो आगे बढ़ गए। और हमें अब साइंस के अंदर अगर आप देख लीजिए तो किसी मदरसे के अंदर साइंस नहीं पढ़ाई जाती। हैरत यह है कि मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े मदारिस ऐसे हैं कि जिसके अंदर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। अब आप यूपी में रह रहे हैं और उनको हिंदी नहीं पढ़ा रहे आप। अच्छा, कुरान शरीफ में आता है कि जितनी भी ज़ुबानें हैं वो हमने पैदा की हैं। कुरान शरीफ में ये आता है कि जितने भी नबी हमने भेजे हैं वो उसी कौम की ज़ुबान में भेजे हैं। अब कौन इन्हें समझाए कि साहब यहाँ पर आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे, आप दुनिया में आज कंप्यूटर की ज़बान अंग्रेज़ी है, आप अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे, साइंस का उन्हें कुछ पता नहीं है। तो जो मॉडर्न जो आ रहा है फ़िक़्ह का मामला ही है, जैसे आपने फरमाया कि मदारिस के अंदर कुरान हदीस ये ज़रूरी है और फ़िक़्ह भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप मॉडर्न टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे, जब तक आप मॉडर्न साइंस को नहीं जानेंगे, आप सही तरीके से फ़िक़्ह के अंदर कह ही नहीं सकते। पहले ये था कि साहब ये कहते थे कि लाउड स्पीकर पे नमाज नाजायज़ है, अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मामला है, और ये क्या कहते हैं आपके जो अब गुर्दा तब्दील होता है, हार्ट तब्दील होने लगे, तो ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो उसमें जब ही हो सकता है कि जब आप साइंस को जानते हो और आपको, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, जब आप आपने फरमाया, मुझे 4-5 मदारिस बहुत करीब से देखने का मौका मिला है, खुद भी मैं मदरसे में रहा हूँ, कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ में जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जामियतुल फलाह बिलरियागंज, जामियतुल इस्लाह सराय मीर, और नदवा के अंदर, लखनऊ के अंदर नदवतुल उलमा, साउथ में मरकज़ुल सक़ाफ़त सुन्निया कालीकट केरला। यहाँ के जितने भी हम तलबा को और यहाँ के सिलेबस को अगर देखते हैं इन मदारिस के, तो वो मॉडर्न एजुकेशन वहाँ आज से नहीं बल्कि 300 साल से शामिल है। उनके अपने स्कूल्स भी हैं, उन्होंने सोशल साइंसेस, अंग्रेज़ी, हिंदी, इन सारी चीज़ों को इस हद तक ज़रूर शामिल किया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जाने के बाद वहाँ का बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सके।
میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر محمود صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ انتظامیہ کے شعبے میں رہے ہیں، بہت ساری پالیسیز، خود سچر کمیٹی کا بھی حصہ رہے، بہت ساری تنظیموں اور تحریکوں سے وابستہ ہیں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ذریعے IAS کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، آج تک آپ کے پاس مدارس سے پڑھنے والے کتنے بچے ایسے آئے جو IAS یا IPS سول سروسز کی تیاری کرنا چاہتے ہوں، اور ان کو اگر وہ آئے تو تیاری کرانے میں کس طرح کی مشکلات آئیں، یا گورنمنٹ کے شعبے میں رہنے کے بعد جو آپ نے انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں بنائیں مدارس کے تعلق سے، اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے حکومت کی؟ ایسا ہے کہ میں آپ کو پہلے تو یہ عرض کروں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس کا ابھی جواب دوں گا کہ آج کی دنیا میں، پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو سب سے کامیاب ملک مانا جاتا ہے ماڈرن سائنس کے حساب سے امریکہ۔ ان کی پالیسی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی علم میں، کس پوری دنیا میں کہیں کوئی قابل ترین آدمی بیٹھا تو اس کو بلا لیتے ہیں اپنے یہاں، اور بلا کر کے اس کو بہت عزت دیتے ہیں اور اس کے خاطر مدارات کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سے رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ملک کے لیے۔ پورا بھرا پڑا ہے ملک کو، میرے بچے ہیں تو ڈاکٹر لوگ وہاں پر ہو، آپ تمام فیملیز ہندوستان اور جگہ جگہ کی، پوری دنیا کی، چائنا کی اور جاپان کی، سب جگہ کے لوگ وہاں موجود۔ تو وہ پالیسی جو ہے، جو اچھی چیز دوسرے کی ہوئے لے لینی چاہیے۔ اب مدرسے میں ایک چیز اور کہہ چلوں گا آپ کو کہ یہ جو کانوینٹ ہے، کانوینٹ ایجوکیشن سب لوگ چاہتے ہیں کانوینٹ میں تعلیم ہو جائے بچے کی، ہم لوگ تو کانوینٹ کیا ہے؟ وہ بھی پہلے مدرسہ ہی ہوا کرتا تھا، آج سے 200 سال پہلے تک تو وہ مدرسہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کو زمانے کے ساتھ چلے اور زمانے کے ساتھ اپنے کو جوڑ دیا، جو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتے رہے اس کو وہ اپنے اندر ایسیمیلیٹ کرتے رہے۔ ہمارے اگر مدارس جو ہیں میں تو مدارس اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو جانتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہوگا تو جو جنازے کی نماز ہے مدرسے کا بچہ ہی پڑھے گا کوئی نہ کوئی، تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں تو انہیں سلام کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کی افادیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے، تو اس کے لیے باہر سے، مدرسے کے سسٹم کے باہر سے جو قابل ترین لوگ ہوں ان کو بلا کر کے اور اپنے بچوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور سائنس اور یہ سب چیز پڑھانا، ورنہ یہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب پوری گردوں، پوری کائنات کو اگر اپنے زد میں کرنا ہے، جو کہ سبق ملا ہے ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر مدارس اپنے اندر سائنس اور کمپیوٹر اور سوشل اسٹڈیز اور انگریزی اور لیٹسٹ ماڈرن لینگویجز نہیں پڑھائیں گے تو وہ ان سے میں سے نکلے ہوئے بچے جو ہیں وہ اچھے پیغامبر آگے چل کے نہیں ہو سکتے، نہیں بن سکتے۔ ویری گڈ۔ ڈاکٹر شبستہ غفار صاحبہ، آپ کیسا محسوس کرتی ہیں کہ جن طالبات سے آپ لڑکیوں کے مدرسوں میں جا کے خاص طور سے ملی، کیا وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بالکل کافی ان لوگوں میں بہت جذبہ ہے اور بڑی مطلب قابل انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، بس اتنا، اور بہت کمیٹڈ ہوتی ہیں وہ زندگی میں۔ آپ دیکھ لیجئے جس شعبے میں آج کل دوسرے ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں، ہر جہاں جو لڑکیوں کے تعداد ہے وہی ٹاپ کرتی ہیں، چاہے وہ پروفیشنل میں ہو چاہے ڈگری کالجز میں ہو۔ تو ویسے ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مدارس کی جو بچیاں ہیں ان میں بھی وہی ذیل ہے، وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ ہم لائف میں آگے بڑھیں اور ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں۔ تو بہت سارے مدارس ایسے بھی میں نے ہندوستان میں دیکھے ہیں جہاں پہ کمپیوٹر ہے، جہاں پہ ان کے سائنس ہے، میتھس ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن کچھ بندشیں ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے نعمانی صاحب نے کہا کہ آپ نے انٹرویو کیا کچھ بچوں کو تو ان کو MA میں لگا کہ ہم تو ایک کوکون میں تھے، اب ہمارے کو لگ رہا ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ باہر نکلتی ہے تو وہ بہت ہی ان چیزوں کو محسوس کرتی ہے کہ ہمیں ہائر
ایجوکیشن میں ہمیں انٹری ملی ہے اور وہ پی ایچ ڈی تک پہنچتی ہے, وہ پروفیسرز بن رہی ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے اگر ہمیں ان بچیوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ کے ان کو چینلائز کیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ مدرز بن سکتی ہے, کیونکہ ہماری جو گرلز ایجوکیشن ہے تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو محروم رکھے تو اس کا مطلب ہم پوری قوم کو محروم رکھ سکتے ہیں. ویری گڈ. اگر علامہ اقبال کے کچھ اشعار کو دیکھا جائے جو وہ کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ, تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, جیسا پروفیسر بشیر صاحب نے بتایا انٹرویو کا جو ذکر کیا, تو پھر ماڈرن ٹیکنالوجی کو شامل کرنے میں, جدید علوم کو ضرورت کی حد تک شامل کرنے میں دشواری کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں کچھ چند مولوی حضرات جی وہ اپنی روٹی بوٹی بچانے کے غرض سے مخالفت کر رہے ہیں, اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ, اور میرا مطلب میں نے کچھ تھوڑی ریسرچ بھی کی ہے, یہ پایا ہے کہ دراصل وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بچے علم کے ذریعے بااختیار ہو جائیں. ویسے بھی ایک ٹینڈنسی بتا دوں جو ہم میں ہے, اسی ملک میں ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہی بات لاگو ہوتی ہے مدارس میں. اتنی ذہانت ہے ہمارے ان بچوں میں کہ آپ ان کو کسی طرح سے بااختیار بنا دیجیے. جی آپ دیکھیے مدارس کا ایک بچہ جاتا ہے اسٹیشن پر, وہ پوچھتا ہے کہ گاڑی کہاں جا رہے ہے, کیونکہ بورڈ انگریزی میں ہے اور ہندی میں. جی گاڑی کہاں جا رہی ہے. اب یہ اس علم سے, اس تعلیم سے کیا فائدہ؟ جی اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسکل ڈیولپمنٹ اس کی کرا دیجیے مدارس میں, جو کم از کم وہاں سے نکل کر کے اپنی روٹی روزی کما سکے. ہم نے بہت سی کوششوں سے مدارس میں اسکل پروگرام شروع کرائے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو میں یہی ان سے کہہ رہا کہ دیکھیے عصری علوم لائیے, جی اسی کے ساتھ ساتھ اسکل بھی لائیے تاکہ یہ بچے باہر جائیں. جی باہر ہمارے اسکلس کی بہت ضرورت ہے. کم از کم یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں کم سے کم 5 کروڑ ہمیں اسکلڈ لیبر چاہیے. جی چائنا کے بعد ہم دوسرے نمبر پر ہیں. جی ہمیں چائنا سے ٹکر لینا ہے. جی اس کے لیے ضروری ہے خاص طور سے مسلمانوں میں کہ بھائی آپ ایک یہ چینل دیا ہے, آپ زیادہ پیسہ نہیں آپ کے پاس, چلیے مدارس اس کا آپ کو انتظام کر رہے ہیں آپ کی تعلیم کا, پر تھوڑا سا ماڈرن ایجوکیشن لا دیں, اسکل ایجوکیشن لا دیں. اور میں ہمیشہ علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر ہمارا ایک امام اور مولوی اگر گریجویٹ ہو تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. ویری گڈ. پروفیسر بشیر صاحب, کیا پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر؟ دیکھیے جہاں تک بنیادی علوم کا سوال ہے تو جہاں تک قرآن, حدیث, فقہ, تو اس کے لیے تو بہت ہی گنا قدر یہ کیا کہتے ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ پورے بر صغیر کے اندر اور پھر یہاں سے بھی جو علماء جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, تو جہاں تک قرآن کے علوم کا سوال ہے, احادیث کا سوال ہے, فقہ کا سوال ہے, تو وہاں تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک پروفیشنل مولویوں کا ایک یہ کنسپٹ پیدا ہو گیا, یہ اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا. کہ اگر آپ پوچھے بھائی آپ کون ہیں, جو کہ صاحب میں مولوی ہوں, بھائی سوال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کر سکتا ہے آدمی. اور پرانے زمانے کے جتنے بھی مدرسے تھے تو آپ تو دیکھیے کہ اس کے اندر آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ کے میڈیکل کالج جو اس زمانے میں تھے تقریباً 500-600 سال تک ابن سینا کے قانون فی الطب جو ہے پڑھایا جاتا تھا. وہاں پر آپتھلمالوجی کے اندر, ایسٹرونومی کے اندر بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہوئے وہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. تو اب یہ آج کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اور ایک خرابی اور پیدا ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ مدارس کے لوگ دنیا سے اگر ہٹ جائیں, دنیاوی علوم سے اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ خود مدارس کی جو تاریخ ہے اس کے خلاف ہے. میں نے جو ریسرچ کی تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ کی, پی ایچ ڈی میری انہیں پر ہے, اور وہ پیر ہیں ان سب کے, ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور بریلوی بھی مانتے ہیں, اور وہ ان سب کے پیر ہیں حاجی عابد حسین صاحب کے, اور مولانا قاسم نانوتوی کے, اور رشید احمد گنگوئی صاحب, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کے. انہوں نے خود جنگ آزادی میں حصہ لیا, باقاعدہ خود انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا, اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت کر کے وہاں گئے. تو ہمارے علماء نے فضل خیرآبادی ان کو کالے پانی بھیجا گیا. تو یہ لوگ خالی یہی نہیں تھا کہ صرف مدرسے میں پڑھا رہے تھے, بلکہ یہ کہ قوم کی قیادت بھی کر رہے تھے.
اور اس میں ایک بہت ضروری حکومتی معاملات میں بھی مشیر بہت ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیے کوئی بھی آدمی اگر اسکول کھولنا چاہے تو اس کی ڈگری مانی نہیں جائے گی جب تک کسی بورڈ سے نہ ہو. کوئی یونیورسٹی کھولنا چاہے نہیں مانی جائے. ہمارے یہاں مدرسہ جس کا چاہے کھول لے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس کو روکیں. اس نے کہ جو پیسہ ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ یہ کہہ کے لیا جا رہا ہے کہ یہ یتیم بچوں کے لیے ہیں, لاکھوں لاکھوں روپے کے اشتہارات اخباروں میں شائع ہو رہے ہیں, فوٹو چھپوائے جا رہے ہیں, بہت بڑی بڑی کانفرنس ہو رہی ہیں. کانفرنس سے مخالفت نہیں ہے, لیکن یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ سب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی رسید چھپوا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہر مسجد کے اندر روزانہ لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ مدرسہ اصل میں ہے یا نہیں ہے, پیسہ کہاں جا رہا ہے. تو اس کے لیے اگر یہ اپنا نظام خود نہیں بنائیں گے تو قانون فطرت یہ ہے کہ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور کوئی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ خود اپنا کوئی بورڈ بنا لے, جیسے آپ نے فرمایا گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہ بھی ہو تب بھی کچھ تو اسٹینڈرڈ ہو کہ بھائی جس کا جی چاہے مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے, جس کا جی چاہے چندہ لینا شروع کر دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا پورا نظام, یہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں, زکوٰۃ کا پورا نظام گڑبڑ کر دیا گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ جو ہے مدرسوں کی. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کم سے کم رمضان آ رہا ہے, بتائیے تو صحیح کہ زکوٰۃ کن کن کے لیے ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ غربا کے لیے, مساکین کے لیے, مسافروں کے لیے, یہ پوری مدیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر. لیکن اس میں کیا ہوا, ایک صاحب سے کہا میں نے کہ بھئی آپ یہ کہا کیجئے, تو انہوں نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ اپنی طرف سے کہہ دیا اور یہ کہا کہ فی الحال سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ مدرسے میں دینے میں ہے. اب آپ مجھے بتائیے, زکوٰۃ آدمی ثواب کے لیے تو دے رہا ہے, یہ آپ نے اپنی طرف سے دین میں تحریف کر دی کہ سب سے زیادہ ثواب مدرسے میں دینے, اب ہر آدمی مدرسے میں ہی دے گا. تو میں علماء سے درخواست کروں گا کہ علماء کے وقار کی خاطر, ان مدرسوں کی افادیت کی خاطر خود ہی کم سے کم ایک بورڈ بنا لیں, اس میں دیکھیں کہ معیار صحیح ہے یا نہیں ہے, ڈگری دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے, اور ایک ایک چندے کا جو استعمال ہے اس کے اوپر کوئی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو. جس کا جی چاہے مدرسہ کھولے, جو جی چاہے کھول لے, مدرسے ہیں یا نہیں ہے, یہ اس سب کو روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک بات میں آپ کا جوڑوں جو آپ نے فرمایا, یو پی میں ہر سال 5000 کروڑ روپیہ زکوٰۃ اور خیرات کا اکٹھا کرتے ہیں یہ مولوی لوگ. 5000 کروڑ 5000 کروڑ. شخصیت کس طرح کی تعمیر ہو رہی ہے آپ کی نظر میں, کس طرح کی شخصیات تعمیر ہو رہی ہے؟ ایجوکیشن کا بجٹ بھی اتنا نہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے چاروں مہمانان گرامی کا. فی الحال اجازت دیجیے پوری ٹیم کو. آداب.